اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورۃ النساء آیت نمبر 66 وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ان پر عمل فرض کر دیتے تو تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، اور انہیں جو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے بارے میں ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا ہر حال میں انسان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں اس کا کیا مطلب کہ اگر تم پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو بہت تھوڑے سے لوگ اس پر عمل کرتے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم پر ایسے احکامات نازل کیے جو نرم اور آسان ہے۔ اگر یہ احکام سخت اور مشکل ہوتے تو لوگوں کو ان پر عمل کرنا دشوار اور مشکل ہو جاتا۔ اس صورت کو ان الفاظ میں جہاں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اپنے آپ کو قتل کرنے یا اپنے جگر گوشوں کو گھروں سے نکال دینے کا حکم دیتے تو چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ان پر عمل نہ کر سکتا۔ دیکھیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ شرک کی یہ سزا تجویز کی گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں تو انہیں قتل کرنا پڑا تھا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب بہت آسان بنائے ہیں، انسان بہت آسانی سے ان پر عمل کر سکتا ہے۔ اور اگر قتال یا جہاد ہر حال میں فرض کر دیتے یا روزانہ کی بنیاد پہ فرض کر دیتے تو لوگوں کے لیے ان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے معاملات میں فیصل تسلیم کرو، تو اس میں تمہارے لیے نرمی بھی ہے اور بھلائی بھی، اور عمل نہ کرنے کی صورت میں تمہارے قتل کا حکم دے دیا جاتا یا گھروں سے نکلنے کا حکم دے دیا جاتا، جیسا کہ بچڑا پوجنے والوں پر واجب کیا تھا یا اپنے گھروں سے نکلنے یا ہجرت کرنے کو کہتے، تو اس قسم کی قربانیوں پہ یہ کیسے عمل کر سکتے تھے؟ اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ساتھ تسلیمی خم کر دیتے تو اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے اور اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔ اس لیے اگر یہ ان حکموں کو مانیں، ان پہ چلیں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہوتا، کیونکہ اطاعت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور نافرمانی سے کم، نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے اور بدی سے بدی پیدا ہوتی ہے۔ غرض ایمان اور عمل صالحہ سے راستہ کشادہ اور آسان ہوتا ہے۔ اسلام انسان سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مٹا دے۔ دیکھیے، یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر عذاب نازل کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچڑے کی پوجا کرنے پر ان کو تباہ و برباد کیا، اس طرح تم لوگ جو نبی پاک کے احکامات کے انکاری ہو، ان سے فیصلہ لینے سے انکاری ہو، تو تم پر بھی وہ عذاب نازل ہو سکتا ہے، تم لوگوں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے یا گھروں سے نکالا جا سکتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے خدا اور اپنے نبی کی اطاعت کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے اور نبی پاک کے پیغامات سننے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔